ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، یا اللہ آج کا بابرکت دن ہمارے لیے ایسا بنا دے۔ تمام عالم اسلام کو جمعۃ المبارک کا بابرکت دن بہت بہت مبارک ہو۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اجتماعی دعا کریں گے، مگر یہ نہ صرف جمعۃ المبارک کی دعا ہے بلکہ پورے مہینے ذی القعدہ کے پورے مہینے کی دعا ہے۔ تو براہ مہربانی آپ سب نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ تو دعا کو سننے کے ساتھ ساتھ آمین ضرور بولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بے شک تو اپنے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس بابرکت مہینے کا، پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا۔ یا رب ہم سب کو اس بابرکت مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے میرے رب اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ اے پاک پروردگار تو اس ذی القعدہ کے مہینے میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار اس ذی القعدہ کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے میرے مولا اس ذی القعدہ کے مہینے میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا کر۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کو سکون عطا کر، ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے رب کعبہ اس مہینے میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا کر۔ اے اللہ اس بابرکت مہینے میں رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ اس مہینے میں ہماری چاہتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ ذی القعدہ کی برکت سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ اس مہینے میں جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ انہیں جنت کا حقدار بنا۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ میرے دادا ابو، میرے نانا ابو، میری دادی ماں، میری نانی ماں، میرے خالہ، میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جو اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے قبر میں آنا جانا کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ اے اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ اے اللہ جن جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا کر۔ اے اللہ انہیں ایسی تندرستی والی زندگی عطا کر جس میں وہ کبھی بیمار نہ ہو۔ اے اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کے لیے تمام خوشیاں رحمتیں عطا کر۔ اے اللہ جو جو خوشیاں یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب انہیں عطا کر۔ اے اللہ ان کو وہ تمام نعمتیں خوشیاں انواز جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی آخرت اور دنیا دونوں کو سنوار دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن پر ہم پر رحم فرمایا۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آج تیری بارگاہ میں ان کے لیے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکیں۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں نیک صالح رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا کر دے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد اور فرما بردار اولاد
اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو تیری رحمت پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر۔ اے اللہ اے پاک پروردگار ہمارے گھروں میں ناتفاقیاں لڑائی جھگڑے ختم کر دے، رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اے میرے پروردگار ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے، اس مہینے کی خیر و عافیت کے صدقے ہمارے لیے تمام مشکلات کا حل کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک ہماری نمازیں تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری دعائیں جو بھی حاجتیں ہیں جو بھی مرادیں ہیں یا اللہ پاک سب کو پورا کر دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ ہم نے اس مہینے میں جو بھی پلاننگ بنائی ہوئی ہے، جو بھی پلاننگ کر رکھی ہے، ہمیں اپنی نیت کے مطابق اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم سیاکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے یا اللہ کہ تجھ سے کچھ مانگ سکیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگ سکتے، ہم بہت گناہ گار ہیں، پھر بھی ہم تیرے سوا کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ یا اللہ تجھے نہ منائیں تو کس کو منائیں۔ اے پیارے اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہمارے پروردگار، اے رب ذوالجلال، اے تمام کائنات کے مالک، اے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ رزق دینے والے رب، اے پیارے اللہ، اے میرے سونے اللہ، اے تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیرے نبی کے گھر کا گدھا ہوں میں، جو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں میں آنسو بہائے تھے۔ ان مبارک مبارک آنسوں کا واسطہ تو اے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ان دعاؤں کو قبول کر لے جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے پاک پروردگار ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے تو۔ یا اللہ اگر ہم اپنی زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے تجھے ہر چیز کا علم ہے۔ یا اللہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں تجھے ہر چیز کا علم ہے۔ اے پاک پروردگار ہماری ان پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے پاک پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات دلا۔ اے اللہ پاک ہماری ان تمام پریشانیوں ان خطاؤں کو بخش دے جو ہماری دعا کو قبول نہیں ہونے دے رہی، جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اے پاک پروردگار ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی۔ اے ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے ہمارے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اے پاک پروردگار بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، ہر چیز سے تو واقف ہے، ہر چیز تیرے سامنے بے پردہ ہے۔ اے پاک پروردگار ہمارے ہر گناہ کو تو جانتا ہے، ہماری ہر غلطی کا ہر گناہ کا تجھے پتا ہے۔ اے پاک پروردگار جس طرح تو نے لوگوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو، ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے۔ بے شک تو سردار ہے اے پاک پروردگار، اے عیبوں پر پردہ پوشی کرنے والے رب۔ یا اللہ جس طرح تو نے لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، کل بروز قیامت بھی اسی طرح ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی کر لینا۔ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن بے شک اللہ پاک تیرا ہی سہارا ہے، ابھی تک تو نے ہمیں سنبھال رکھا ہے، تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات جبار ہے، بے شک تیری ذات غفار ہے، بے حساب مغفرت کرنے والے رب تیری شان ہے۔ اے اللہ ہم بدکاروں کو نہ دیکھ، ہم سیاکاروں کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، بے شک تو ہر چیز
پر قادر ہے یا اللہ آج بخش دے۔ ہم اس طاقت میں نہیں ہیں یا اللہ کہ قبر کے اندھیرے کو برداشت کر سکیں۔ اے پاک پروردگار جو تو چاہے تو کر سکتا ہے یا اللہ آج اگر گھر میں لائٹ چلی جائے تو ہم سے اندھیرے میں کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی، وہاں بیٹھا نہیں جاتا، وہاں پہ رہا نہیں جاتا۔ اے پاک پروردگار اس رات ہم قبر کے اندھیرے میں کیسے گزاریں گے؟ اے پاک پروردگار جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں ہماری قبر میں اندھیرے کی جگہ پر روشنی کر دینا۔ اے پاک پروردگار اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ٹوٹ جائے یہ سانسوں کی مالا۔ اے پاک پروردگار بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف۔ اے پاک پروردگار ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے صدقے ہم جانتے ہیں کہ تو رحمان ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے۔ یا اللہ تو مہربان ہے، یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں تکلیفوں کو ختم کرنے والا پروردگار ہے تو۔ یا اللہ ہم سے تو روٹی کی بھوک تو کیا ماچس کی چھوٹی سی چنگاڑی کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی۔ یا اللہ پاک اس رات ہم جہنم کی آگ میں کیسے جلیں گے؟ یا اللہ ہم اس رات میں کیسے گزارا کریں گے؟ اے پاک پروردگار اس رات کو آنے سے پہلے ہمیں بخش دے۔ اے پاک پروردگار ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اگر ہم تجھ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ اے میرے پاک پروردگار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک جو مشکلوں میں گرفتار ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا انہیں سوچنا پڑتا ہے، یا اللہ پاک ان کی خصوصی مدد فرما۔ یا اللہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کھانے والے اور ان کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، کسی بھی قسم کا ان میری بہنوں اور میرے بھائیوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے، یا اللہ پاک ان کے گھر پر خصوصی نظر کرم فرما۔ یا اللہ پاک ان کی تمام جائز پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کے گھر میں موجود چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ہاتھوں کا واسطہ، اے اللہ پاک ان کے گھر میں بے شمار رزق عطا کر ان کی تمام مشکلات تمام پریشانیوں کو حل کر دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ جو میری بہنیں میری بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کے رشتے کروا دے۔ اے اللہ پاک انہیں ایسے نیک رشتے عطا کر کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی ان کے شوہروں کی بھی زندگی گزرے۔ یا اللہ جو میرے پیارے والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی اولاد کسی قسم کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ پاک ان کی اولاد کو ان کا تابعدار بنا۔ یا اللہ میرے جن چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں بچوں نے امتحانات دیے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ان کو امتحانات میں کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو بھائی بے روزگار ہے، روزگار کی تلاش میں بے حد پریشان ہے، یا اللہ اس کو روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جس قسم کا بھی کسی کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، یا اللہ وہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کسی کو اپنی حاجات بتا بھی نہیں سکتے، اپنی حاجات کے بارے میں کسی کو دریافت بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجات ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کی خردم خیر فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ امت مسلمہ کے بارے میں غلط سوچنے والوں کو ہدایت عطا کر۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی فوج کی خیر فرما۔ یا اللہ پیارے پاکستان کو ہر دم اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ امت مسلمہ دوسرے جتنے ممالک میں جہاں جہاں پر بھی بس رہی ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، مسقط، جاپان، عمان، اٹلی، جہاں جہاں پر بھی امت مسلمہ بس رہی ہے ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ پاک خصوصاً امت مسلمہ کی ہر دم خیر فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو ہر جگہ پر سرخرو کر۔ یا اللہ میرے جو بھائی بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو بیرون ملک روزگار کے تلاش میں گئے ہوئے ہیں یا روزگار کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما اور ان میرے بھائیوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ اس جمعرات کے بابرکت دن کے صدقے، اس دن کے صدقے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ
ہم سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یا اللہ پاک کچھ دیر کے بعد حج کا مہینہ بھی آ جائے گا۔ یا اللہ پاک جو اس سال میرے بھائی بہن حج کے لیے خواہش مند ہیں، یا اللہ پاک ان کی خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ جن کی حیثیت نہیں ہے، جو نہیں جا سکتے، یا اللہ انہیں بھی ہزار ہزار رزق عطا کر، کروڑ کروڑ رزق عطا کر، تاکہ وہ بھی تیرے خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں۔ یا اللہ پاک ہماری تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو ہر وقت اپنے دنیاوی معاملات میں مشغول رہتے ہیں اور تیرے سامنے دعا کے لیے یا نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، یا اللہ پاک انہیں ہدایت عطا کر۔ یا پیارے پہلا اے امت مسلمہ کی ہر دم خیر فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ پاک جو بھی میری بہن، جو بھی میرا بھائی اس ویڈیو میں شامل ہے، دنیا کے ملک کے جس بھی کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، جس بھی مشکلات کا شکار ہے، جو میرا بھائی ڈپریشن کا شکار ہے، جو بیمار ہیں، انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو بھائی پریشان ہے یا میری بہن پریشان ہے، اس کی پریشانیوں کا حل کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ ہم سب کی خیر فرما، سب کی مشکلات کو حل کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس بھی مشکلات، جس بھی حاجات، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہو کر دیکھ رہا ہے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اس کی تمام مشکلات کا حل کر دے، اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تہجد گزار بنا۔ یا اللہ ہمیں ایسے آنسو عطا کر جو تیری راہ پر، تیرے نام پر نکلیں۔ یا اللہ ہمیں ایسی موت عطا کر جو تیرے نام پر خاتمہ کرے۔ اے اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھا اور ہمیں پھر بھی روزانہ کی بنیاد پر تو ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے عیبوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا۔ یا اللہ پاک تو جو چاہے فوراً کر سکتا ہے، تو جب چاہے جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کا حل کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ اس جمعرات کے ببرکت دن کے صدقے، اس جمعۃ المبارک کے ببرکت دن کے صدقے ہماری دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے میسج کر کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ اے اللہ پاک اس دعا کو رد نہ کری، ان کی تمام مشکلات کا حل کر دے۔ جن کی مائیں بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں انہیں صحت یاب زندگی عطا کر، جو طرح طرح کے ڈاکٹرز طرح طرح کی دوائیاں کھا چکے ہیں جا کر، یا اللہ پاک ان کا دوائیوں سے چھٹکارا کر دے۔ یا اللہ انہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ انہیں صحت والی زندگی عطا کر دے۔ یا اللہ جو رزق کی تلاش میں روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں، یا اللہ انہیں اپنی جناب میں سے کروڑ کروڑ رزق عطا کر دے۔ یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ دعا کرنے والی زبان عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود ہماری حاجتوں، ہمارے رزق کا، ہر چیز کا تو نے خیال رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ ہمارے جتنے گناہ ہیں اگر تو چاہے تو جس طرح پہلی قوموں کو تو نے فوری سزا دی تھی، یا اللہ پاک یہ تیرا ہی شکر ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہمیں مہلت مل رہی ہے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں اسی طرح مہلت دیتے رہنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری آخری سانسوں سے پہلے پہلے ہماری مغفرت کر دے۔ یا اللہ جو والدین، جن کے بڑے بزرگ والدین، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی جانے انجانے
جانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے تھے یا اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ پاک ان کی مشکلات حل فرما، یا اللہ پاک ان کا سفر آخرت آسان فرما، یا اللہ جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ پاک امت مسلمہ جہاں جہاں پہ بھی جن کی تدفین ہے، جہاں جہاں پر بھی وہ دفن ہے، یا اللہ پاک ان سب کو بخش دے، یا اللہ پاک امت مسلمہ کی خردم خیر فرما، یا اللہ میں خصوص سے میرے والدین، میرے عزیز و کار، میرے بہن بھائی اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے جتنے بھی بڑے بزرگ، چھوٹے بہن بھائی، بڑے بہن بھائی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ان سب کو صحت تندرستی عطا فرما، ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کے سب کی تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی تمام مشکلات حل فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس دعا کو رد نہ کری، یا اللہ ہم بڑی آسو امیدوں کے ساتھ اس سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہم پاک ہماری آسو امیدوں کو نہ چھوڑی، یا اللہ پاک ہمارا تیرے سوا کوئی بھی رب نہیں، تو ہمارا مولا ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ پاک ہم نے روزانہ تیرے ہی پاس آنا ہے، تو ہمارا مولا ہے، یا اللہ پاک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہماری دعاؤں کی لاج رکھ لے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اے پاک پروردگار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ جو جس بھی حاجات کا شکار ہے اس کی حاجات کو پورا فرما، یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، یا اللہ ہمیں بھی پل اسرات سے بجلی کی طرح گزار دینا، یا اللہ ہمیں سنبھال لینا، ہمیں بخش دینا، مولا ہم تیرے محبوب امتی ہیں، تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ اس مبارک دن کا واسطہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے، یا اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ جو رشتوں کی تلاش میں، نیک رشتوں کی تلاش میں بیٹھے ہیں انہیں نیک رشتے عطا کر دے، یا اللہ جو بے گناہ مقدموں میں کسی بھی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے اس انصاف پیدا کر، جو بے قصور جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی عطا کر، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے اپنی رحمت میں بدل دے، یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے، یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں ان کو بھی قبول کر، جو دلوں میں رہ گئی ہیں وہ بھی قبول کر، بے شک مولا تو دلوں کا حال جانتا ہے، یا اللہ تو پروردگار ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ پاک جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا میری ویڈیو میں کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب جہاں جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، یا اللہ اس مبارک دن کا واسطہ ان کی زندگیوں میں بے شمار خوشیاں عطا کر، ان کی تمام پریشانیوں کو ختم کر کے خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ ان کے لیے جو ان کی جو بھی حاجات ہیں ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما، یا اللہ ان کے حق میں بہتر کر، وہ عطا کر، یا اللہ پاک جو یہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ پاک اس مبارک دن کا صدقہ اس چینل کی حفاظت فرما، یا اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا، بد عملی سے بچا، فحش چیزیں پھیلانے سے بچا، یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ایسے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ پاک جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی کر رہے ہیں، اے اللہ پاک کفر کو، شرک کو ہی ختم کر دے، یا اللہ میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے، یا اللہ پاک تاکہ جو مسلمان بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پریشان ہیں وہ دعا میں شامل ہو سکیں، اس دعا سے سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، یا اللہ پاک ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، یہ رمضان المبارک گزرا ہے اس میں بھی بے شمار لوگوں نے عمرہ کیا ہے، یا اللہ پاک آگے حج آ رہا ہے وہاں پر بھی بے شمار تیرے لوگ حج اور عمرہ پر جائیں گے، یا اللہ پاک لوگ حج اور عمرہ ہر سال کرتے ہیں، مولا ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں، یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی،
یا اللہ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ ہمیں بھی وہ آنکھیں دیکھنی نصیب فرما جن سے ہم تیرا گھر جا کر دیکھ سکیں۔ یا اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم تیرے گھر کعبہ شریف آئیں۔ یا اللہ وہاں آ کر شیطان کو کنکریاں ماریں۔ ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہاں پر بیٹھ کر گنبد خضرا کے گنبد کو دیکھ کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوما کرتے تھے، جہاں ابھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک یہ تیرا ہی کرم ہے، اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یہ تیرا ہی شکر ہے، کیسے بجا لائیں یا مولا، یا اللہ کیسے بجا لائیں، ہمیں وہ الفاظ ادا کر دے جو تیرا شکر ادا کرتے رہیں، ہمیں وہ آنسو عطا کر دے جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ کرم کی بھیک ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ ہماری ماؤں ہماری بہنوں جہاں جہاں پر بھی مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ پاک اس محبت کے صدقے ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے میرے مولا تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ ہمیں صرف رزق دینے والی ذات تیری ہے۔ اے میرے مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں محبت کی نظر عطا کر۔ اے اللہ ایک کن کے محتاج ہیں ہم، بس تیرے ایک کن کے مولا۔ یا اللہ آج ان فرشتوں کو کن کا حکم کر دے مولا، سن لے دعا، پیارے حبیب کا واسطہ آج کن کا حکم فرما دے۔ پوری کائنات کے مولا ہمیں اپنے گناہ، ہمارے گناہ سمندر سے بھی زیادہ ہوں گے۔ یا اللہ پاک تیری رحمت تو سمندر سے بہت بھی زیادہ ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ۔ یا اللہ ہم کو اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحمت کی بارش کر دے۔ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت سارے ظلم کیے ہوئے ہیں، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر لے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا تغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ العظی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے میرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔